صبح کی نماز کے بعد بھی کثرت استغفار ہو، رات کو بھی کثرت سے استغفار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جس نے اپنے اوپر لاگو کر لیا کہ مجھے اب استغفار کرنا ہے، مجھے اپنے رب سے بخشش مانگنی ہے، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جو اب سارے رستے چھوڑ کے استغفار کے رستے پہ چل پڑا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جس نے استغفار کا رستہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ ہر فکر سے کشادگی پیدا کر دے گا، اس کی جو بہت ساری فکریں ہوں گی، سوچیں ہوں گی، ان سوچوں کو کھول دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس کا یہ معنی بھی کریں کہ اللہ ایسے رستے بنائے گا، ایسے رستے اسے سجھائے گا، اس کے ذہن میں ایسی چیزیں لائے گا جس سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے رستہ بن جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ ایک تو اس کے فکر کو کشادگی دے گا، اس کی سوچ کو کھول دے گا، ایک ہر تنگی سے نکلنے کے لیے رستہ بنائے گا جب گھٹن ہو چکی ہوگی، اندھیرا چھا چکا ہوگا، تو جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اس کے لیے رستہ بنائے گا۔ اور تیسرا میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رب وہاں سے رزق دے گا کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو جو استغفار کو لازم پکڑے اس کی اللہ فکر کو کشادہ کر دے، اللہ تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے رزق کا بندوبست کرے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، واپس لوٹا جائے، استغفار کا رستہ اختیار کیا جائے۔ میں گزارش کروں گا امت مسلمہ سے کہ صبح کی نماز کے بعد بھی کثرت استغفار ہو، رات کو بھی کثرت سے استغفار ہو، اپنے رب سے معافی چاہی جائے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو مالک پھر رحمت کی برکھا برساتا ہے، پھر وہ کرم کے بادل برساتا ہے، پھر وہ آسانی کرتا ہے۔ امید ہے کہ جب ہم جیسے گناہگار ندامت کے آنسو بہائیں گے تو عرش کا مالک رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔